کہ انہوں نے اس کا مطلب یہ لیا تھا۔ اب ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کی وجہ سے ہمیں کیا حکم ہے کہ کسی کی بات کا تم کون سا مطلب تم نے لینا ہے، کفر والا یا اسلام والا؟ بات تو وہی آ جائے گی، ہم اسلام والا ہی مطلب لیں گے۔ حجت ثابت تو ماننا چاہیے، مطلب تو اچھا لینا چاہیے، اچھا لینا چاہیے، اچھا لینا چاہیے تو ان کا اچھا جس کی تشریح ہے اب اس پر دلیل پر مبنی تو ٹھیک ماننا چاہیے، دلیل پر مبنی ہوتی ہے تو دلیل ہی ہے۔ آپ نے ابھی تک یہ دلیل نہیں بتائی کہ یہ حالت سجن کے لیے جو آپ کے واقعات کے لیے یہ حجت نہیں، واقعات کے لیے آپ پہلے اس سوال کا جواب تو دے دیں۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون سی بات مانیں گے، اس کا جواب آپ دے دیں۔ ایک بات دے دیا، نہیں دیا ہے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اپنی تشریح، اس کی اپنے اقوال، اس کے اپنے دوسرے افعال کچھ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کے اچھے مفہوم کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم اچھا مفہوم لیں گے۔ اگر اس کے دوسرے افعال، دوسرے اقوال اور دوسرے تمام کا مجموعہ آپ کا ایک قول سے ایک قول کے نہیں دیکھیں، اجتماعی طور پر اگر یہ تاثر نکلتا ہے کہ یہ تو اس کی ترویج کر رہا تھا، کوئی ایک دفعہ کی بات نہیں تھی، کوئی دو دفعہ کی بات نہیں تھی، یہ تو اس نے پوری ایک جماعت بنا ڈالی جو اس کے اس لائن پر چلنے والے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیوں لکھا ہوا ابن عربی کو یہ اصولن اور فروع اہل حدیث ہے؟ اگر انہوں نے اور میں کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری کتابیں ان کی طرف منسوب ہو چکی ہیں جو ان کی نہیں تھیں، جو ان کے مخالفین نے لکھ لکھ کے ان کی طرف منسوب کر دی۔ تو یہ قول ان کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا جو آپ ان کا سنا رہے ہیں؟ کون سا؟ چلیں یہ منسوب ان کی طرف کر کے اگر وہ کہہ رہے ہیں وہ منسوب ہے اور یہ منسوب نہیں تو اس کی دلیل کیا بن سکتی ہے؟ یہ منسوب نہیں اور وہ منسوب ہے۔ چلیں اس کو بھی ان کی طرف منسوب نہیں کرتے، اب ان کو کفر کی وادیوں میں دھکیل دیں۔ نہیں، اگر دیکھیں اب آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا نا کہ وہ منسوب نہیں ہے تو آپ کے اس کے منسوب چلیں نہ یہ منسوب ہے نہ وہ منسوب ہے، ہمیں کیا ان کے بارے میں گمان یہ کرنا چاہیے کہ اس وقت جو علماء حق تھے سب نے ان کو کافر کہا۔ میں نے سب کے آپ ریفرنسز دیے تھے، اتنا ان کی حق میں تحقیق کی تھی، اس کو بس جو علماء تھے، علماء حق تھے، ان سب نے ابن عربی کو کہا، ابن عربی کے بارے میں کہہ دیا کہ اگر تم یہ جو ہے علماء حق کیڑے کیڑے سے لسٹ دے دی کہ آپ ان علماء کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں اب کہ وہ علماء ایگزسٹ نہیں کر رہے علماء کو کسی نے کافر کہا ہو، علماء کو وہ ایگزسٹ کرتے تھے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ غلط نہیں۔ علماء کافر تو نہیں ہوتے نا، کافر اور مشرک ہم نہیں کہتے۔ ایک عالم بننے کے ثابت شدہ اقوال اور افعال۔ اچھا چلیں ابن عربی کو ہم یہ بند کر دیتے ہیں، اب علماء دیوبند کا جو اس بارے میں عقیدہ اس پر آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن، اس پر بات نہیں ہو رہی، لیکن جہاں جس بندے نے شروع کیا تھا، یہ عقیدہ نکالا تھا، یہ لفظ گھڑا تھا، اس وہ بندے کے بارے میں اس وقت کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا، اس کے افعال پر، اس کی کتابوں پر، جو کتابیں اس کی طرف دیکھیں۔ اس کو تو ہم بھی کفر کہہ رہے ہیں۔ اب ایک بات سنیں نا کہ کسی نے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے، آپ سے سمجھے یہ صحابہ کے اخبار ہیں یا اس کے بعد میں آنے والے جتنے بھی اب انہوں نے، اچھا میری بات سنیں، انہوں نے کہا کہ جو اپنے قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی وہ حق پر تھی، اس کی کوئی اچھی تعبیر نہیں ہو سکتی، اس کی اچھی تعبیر ہے جو اپنے پوری سٹیٹمنٹ پڑھ لیں۔ ہاں جی چلیں پوری سٹیٹمنٹ آپ کو کاغذ نکالیں، کاغذ چھوڑیں کیونکہ زبان اس میں سے مس ہو سکتا ہے نا۔ چلے کوئی آپ کو یاد نہیں، لیکن آپ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، بات آپ کو یاد نہیں ہے، آپ بعد میں کہیں گے کہ یہ دیکھیں گے چیز اس میں نہیں تھی، مفہوم یہی تھا اس کا کہ جو ہے قوم عاد، قوم سمود یہ حق پر تھی، ان کو جو عذاب ہوا وہ عذاب ہی نہیں تھا، ان کو اللہ کی طرف سے ایک لطیف قسم کی چیز عطا کی گئی اور ان کو اس میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، وہ لطیف ایک چیز تھی، وہ عذاب نہیں تھا۔ قوم نوح جو ہے وہ حق پر تھی کیونکہ ان کو بتوں میں اللہ نظر آتا تھا، جس کو جس چیز میں اللہ نظر آ جائے اور اگر وہ اللہ کو سمجھتے ہوئے اس کی پوجا کر لے تو وہ حق پر ہوتا ہے۔ اب یہ سٹیٹمنٹ مسلمہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے؟ میں اس کی اچھی طویل بتا دیتا ہوں، کیا بات ہے اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اگر اس کا اچھا معنی مل جائے تو اس کو مان لینا چاہیے، پھر بھی کفر پہ فتویٰ لگانا چاہیے۔ اس کی تشریح بتائیں، مانیں گے نہیں، مان لیں گے اچھی ابن تشریح عربی کی اس کا حوالہ پہلے تو پیش کریں، ماننے کو سوال کریں، اس کا حوالہ کیا ہے؟ نے اپنے اسٹیٹمنٹ کی مفہوم پہ اس کا کون سی کتاب ہے، کس کتاب ہے؟ وہی تو مجھے ہوتی نا آپ ہوتی، ہم نے تحقیق کر تحقیق بنیاد تو بات ہو رہی ہے، لیکن تحقیق کریں آپ کسی کفر کا فتویٰ نہ لگائیں۔ یہ تحقیق ہو رہی ہے، یہ کتابیں پہلی بات یہ حد میں اپنے ذہن سے نکال لیں کہ ہم ابن عربی پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں،
ہم ابن عربی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. ہم کسی بھی مسلم مومن پر کفر کا فتویٰ یا کسی انسان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. ہمیں اس کا اختیار ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا ایک بت چھوڑ دیا تھا نا, ٹھیک ہے, تو جب قوم والے واپس آئے تو پوچھا گیا بھی کس نے یہ سارا کام کیا, تو بتایا گیا کہ ایک آدمی ہے یقال لہ ابراہیم, اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے, یہ اسی کی شرارت ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو انہوں نے پوچھا یہ کس نے کیا, انہوں نے پوچھا گیا نا یہ کس نے کیا, تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اس سے پوچھو جس کے گھر میں تھوڑا تھا, اس سے پوچھو تمہارا رب. انہوں نے کہا فعلہ کبیرہم ھذا, بڑے کس طرح ہیں؟ جی جی بڑے نہیں فعلہ کبیرہم, کبیرہم ھذا, اور بل ہے, لفظ بل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا, ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا یہ بڑے خدا نے کیا, اور لفظ بل ہے. ٹھیک ہے, ظاہر سے تھا, ظاہر نہیں, بل کا وہاں پر کہہ رہے کہ قال بل, باقیوں کی نفی کر دی, خود اپنے ذات کی بھی نفی کی ہے, باقیوں کی نفی کر دی, اور یہ جزم کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ یہ تمہارے خدا نے کیا, بڑے خدا نے. لڑنے کے لیے اب بخاری شریف میں حدیث ہے, اب یہ دیکھو اس کی دلیل جو ہے, دلیل آپ اس پر غور کریں ذرا, اس کی میں نظیر آپ کو دے رہا ہوں. بخاری شریف میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں, ٹھیک ہے, یہ الفاظ ہیں بخاری کے. قرآن کہتا ہے صدیق نبی ہے, یہ سچا نبی ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ قرآن کو مان کے منکر حدیث بن جائیں گے یا حدیث کو مان کے منکر قرآن بنیں گے, یا دونوں کے معنی میں کوئی تطبیق وغیرہ کی کوشش کریں گے؟ تطبیق کرنے کی یہ بات, وہ تطبیق جو آپ کریں گے وہ ابراہیم اللہ کے نبی نے خود کی یا آپ میں نے اور آپ نے کرنی ہے؟ وہ اللہ کے اپنے قول سے ہوتی ہے, اللہ کے کس اپنے طرح, قول سے کس ہوتی طرح کس طرح وہ طویل اللہ نے کی؟ ہے. اللہ کے ہی اقوال سے ہم اس کی تطبیق کریں. کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں, ان کو حنیف کا لقب دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ سیدھے راستے پہ چلنے والا تھا, وہ مشرک نہیں تھا, ٹھیک ہے. ان کی تمام اوصاف بیان ہو رہے ہیں, نبی کو سن کر کہا جا رہا ہے کہ ان کی پیروی کرو, اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو. ہمیں درود ابراہیم سکھایا جا رہا ہے کہ ہم درود بھی نبی کو سلم پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں کہ آپ وسلم پر رحمت ہو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کی گئی. تو اور اتنے کئی 100 آپ کو قرآن مل لیں گے حدیث اور اس کے اندر بھی, جس میں نبی حضرت ابراہیم کا پورا کریکٹر ہمارے سامنے آ گیا, لیکن کہیں یہ بات نہیں آئی. اب یہ بات آئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا, ایک اصول بنانا پڑے گا. یہاں سے ہمارے لیے ایک ہمیں بنانا پڑے گا. ہم کون ہوتے ہیں بنانے والے؟ اللہ کو اصول بنا کے دے دیں, کیونکہ نبی کے سلسلے کا عمل ہے. يقولون هذا عندنا غير جائز ومن انتم حتى يكون لك عنده. عبد الرحمن سدیس رحمہ اللہ تعالی فرماتے کہ کہتے کہ یقولون کہتے هذا عندنا غیر جائز, یہ بات ہمارے نزدیک جائز اور غیر جائز ہے. ومن انتم, تم کیا ہو, ومن ما کے معنی میں ہے, ومن انتم تمہاری حیثیت اور سٹیٹس کیا ہے, حتى يكون لك عنده کہ تمہارے پاس ہاں تو یہ تشریح آپ کریں گے. تو آپ دیکھیں آپ اس قائل ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہم نہیں ہے نا, تو ہم علماء کی طرف رجوع ہو گیا نا. اہل سنت علماء نے اس پر جو اصول اور اس کی تفاسیر اور جو قواعد قائم کیے ہیں ہم اس سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم انحراف کریں گے تو ہم بس بات ختم ہو گئی. اب آپ نے اس تشریح میں اس کی تشریح میں نہ قرآن کو مانا نہ اللہ کے نبی کو, آپ نے بتا دیا کہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا علماء نے کیا تشریح کی, علماء اہل سنت نے, ٹھیک ہے. اب اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ علماء اہل سنت نے کیا تشریح کی ہے, نہ کہ اس کے خود قائل کے قول نے کیا تشریح کی ہے. بات آگے علماء کی طرف ہی آئے گی نا. میں ایک لائن کا بندہ ہوں, میں فوت ہو جاتا ہوں, اب میری بات کا کیا مطلب ہوگا؟ میرے جانشین ہی بتائیں گے, جو میری لائن کے بندے ہیں وہی بتائیں گے نا. ایک سائنسدان نے ایک فارمولا تیار کر دیا,
ٹھیک ہے، ایک جج نے اصول بنا دیا، اب اس کی اصول کی وضاحت اس نے نہیں کی، اب ہم ساری زندگی ماتم کرتے رہیں گے کہ وہ جج جائے اور ہمیں بتائے اصول کی تشریح کیا ہے، یا آگے جو اس کے جانشین ہیں، جو اس فن والے ہیں، وہ اس کی تشریح کریں گے. یہ ایک معقول بات ہے کہ نہیں؟ اس فن والے ہی تشریح کریں گے. ابن عربی نے اگر تشریح کسی قول کی نہیں کی تو اس کے جو آگے جانشین ہیں، جو فن والے ہیں، وہ تشریح کریں گے کہ اس کا مطلب کیا تھا. یعنی آپ اس کو ایک فن مانتے ہیں کہ جس میں آپ کفریہ کلمات کہنا جس میں جائز ہے. پھر وہی بات یہ ایک فن ہے جس میں کفریہ کلمات نکلتا ہے. گل ہوتا ہی جائز ہے کہ لوگ اس فن میں آئیں کیونکہ لوگ کفریہ کلمات اس میں کہتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے جائز ہے کہ لوگ اس کو مانیں. ہاں بہت اچھی بات ہے. اس کو 50 سجدوں کا ثواب ملے گا جو اس فن کو سیکھے گا. اس فن کو سیکھے گا اور کفر کی مشین گن چلائے گا. بہت ممکن ہے مشین گن نہیں چلائیں گے. ہاں جو کفریہ کلمات کہے گا ہم کہتے ہیں کہ اس کو 100 نفروں کا ثواب. قرآن و حدیث بہت کے مشکل ہے کہ اس فن میں اس کے منہ سے یہ قرآن حدیث بیان ساری کیسی بات کر رہے ہیں. شروع میں ہم نے یہ بات طے کی ہے کہ کسی کو کافر نہیں ہونے دینا، لیکن نہ کسی کو کافر بنانا ہے. اصول ٹھیک ہے. اب وہ میری بات اس بات کا جواب سن لیں آپ ذرا. جی سنائیں. کہ انہوں نے کہنا جو وہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ حق پر ہے. ٹھیک ہے، اس بات کا آپ نے جواب، یہ قول آپ کو پریشان کر رہا ہے. یہ قول علماء کے نزدیک یہ قول ہے. میری بات سنو، خالی اس قول کو ہی دیکھ لیا. کس نے کفریہ کہا ہے؟ میں نے آپ کو ایک لسٹ دی تھی، وہ صفحات آپ نکال دیں تو میں ان علماء کے حوالے سے بات کر لوں گا. ٹھیک ہے نا. آپ پھر یہی کہیں کہ یہ علماء اب میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. اب ان علماء کے مخالف ہیں. سب سے زیادہ مخالفت علماء میں سے ابن تیمیہ نے کی ہے. پھر تو کوئی اس کا مطلب میری بات کو فالو نہیں کر رہا نا. میری بات سن لیں، نہ آپ نہ ہم. میری بات تو سن لیں. جی ابن عربی کی مخالفت کی ہے ابن تیمیہ نے. ٹھیک ہے، ابن قیم نے جو شد و مد سے ان کی مخالفت کی ہے، یہاں بھی لکھا ہوا ہے. ایک ہاں، شیخنا ابن تیمیہ قد شدد الانکار علی ابن عربی، اور اس کی پیروی کی ہے حافظ ابن قیم نے، تفتزانی نے. آگے یہ دیکھیں، آگے بڑی پیاری بات کی ہے. کہتے ہیں ابن تیمیہ نے، حافظ ابن قیم نے، علامہ تفتزانی نے ابن عربی کی مخالفت کی ہے شد و مد سے.